جی وعلیکم مختلف روایت سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو پھر ان کی ذریت آگے کیسے چلی؟ اچھا دیکھیں، یہ وہی والی بات آ جاتی ہے بائبل میں عیسیٰ السلام کی شادی نہیں ہوئی تو ظاہری بات ہے وہ اس کی ضروریت نہیں ہوئی. وہ اب وہی انفلوئنس ہمارے اندر بھی ہے کہ عیسیٰ السلام کی شادی نہیں ہوئی. بائبل میں کیوں نہیں شادی اس کی ان کے پاس وجہ کہ اگر عیسیٰ السلام کی شادی ہو جاتی تو اللہ کے بیٹے تھے عیسیٰ السلام، ان کے حساب سے استغفر اللہ، اور عیسیٰ السلام کی شادی ہوتی پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بچے ہوتے ان کے، تو پھر اللہ کی بیٹیاں، عیسیٰ السلام بیٹے تھے، بیٹی بھی ہوتی، وہ بیٹا ہو جاتا، کچھ آگے سلسلہ گڑبڑ ہو جاتا. تو انہوں نے کیا کیا، بائبل میں لکھ دیا کہ عیسیٰ السلام جو تھے 33 سال کے تھے اور پتہ نہیں کیا تھا، اوپر ان کو وفات ہوئے، مر گئے، ان کا کوئی ان کی شادی وادی نہیں. لیکن قرآن مجید میں آپ ایک آیت ہے جس سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ عیسیٰ السلام کی شادی ہوئی اور ان کی ذریت بھی ہے. سورہ الرعد ہے، الرعد سورت ہے، اس کی 13 سورت ہے، اس کی 38 آیت. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب. اور تحقیق ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان سب کے لیے ازواج، بیویاں اور ذریت بچے بنائے، اور یہ رسول کے لیے نہیں ہے کہ وہ آیت کے ساتھ آئے سوائے اس کے اللہ کی اجازت کے ساتھ، ہر مقرر مدت کے لیے کتاب ہے. اچھا یہاں عربی میں آپ دیکھیں سورہ الرعد 30 سورہ اس کی 38 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا، جمع میں آیا رسول. ابھی ہم نے پڑھا تھا عیسیٰ السلام رسول ہے، نہیں رسول. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے من قبلی کا، یعنی تجھ سے پہلے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے. تو محمد رسول اللہ سے پہلے کون رسول تھے؟ عیسیٰ السلام تھے نا، یہی ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ، تحقیق ہم نے جتنے رسول بھیجے تجھ سے قبل، یعنی محمد رسول اللہ سے پہلے جتنے رسول آئے انکلوڈنگ عیسیٰ السلام. وَجَعَلْنَا لَهُمْ، ان کے لیے ہم نے بنائے ازواج، ان کی بیویاں، اور ذریت. تو یہ ایک ثبوت ہے کہ ایک تو انہوں نے مریم علیہ السلام نے تو کہا ہی تھا، اور ان کی عمران کی بیوی نے، کہ مریم اور اس کی ذریت کو اللہ کی پناہ میں دو. یہاں قرآن میں لکھا ہے تجھ سے، یعنی محمد رسول اللہ سے پہلے جتنے رسول آئے جمع میں، اس میں عیسیٰ السلام امیجیٹ تو پہلے وہی ہوگا، اور پیچھے چلے رسول جتنے بھی آئے سب کی تھی بیویاں، ازواج تھی، اور ان کی ذریت بھی تھی. تو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. تو یہ ایک پروف ہے کہ ان کی ذریت تھی. عیسیٰ السلام کی بھی شادی ہوئی اور ان کی ازواج تھی. قرآن کا یہ لا ہے کہ جتنے پہلے رسول آئے تجھ سے ان سب کی ازواج تھی، سب کی ذریت تھی. تو یہ کوئی کہے کہ عیسیٰ السلام کو یہاں ایکسکلوڈ کر دو، کیوں ایکسکلوڈ کر دیں؟ جب لکھا ہوا ہے تو عیسیٰ السلام رسول نہیں، مل مسیح عیسیٰ ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول. قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو جب اللہ قرآن میں بتا رہا ہے ان سے پہلے رسول جتنے ان کے رسول اور ازواج تھی اور ذریت تھی، تو آپ مانیں ان کی بھی تھی. یہ کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ بائبل میں کہتا ہوں ان کا اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں اسی کو آپ بلیو کر لیتے ہیں، وہی عقیدہ پھیلا دیتے ہیں. قرآن میں تو لکھا ہے کہ تجھ سے پہلے جتنے رسول ان کی ازواج جو ذریت تھی، اور قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو عمران کی بیوی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں مریم کو اور اس کی ذریت کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. تو یہ تو ہے، تو ذریت چل رہی ہے. صحیح ہے. سر میرا کوشچن ہے، قرآنی آیات میں اس بات سے متعلق مزید کیا دلیلیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے؟ اتنی ساری تو میں نے آیتیں بتائیں. اب آپ اور ایک دلیل پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ایک دلیل رہ گئی تھی، وہ نوٹ کر لیں آپ لوگ. سورہ تحریم 66 سورت ہے، اور 66 سورت میں اس کی 10، 11 اور 12 ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. یعنی اللہ مثال دیتا ہے ان لوگوں جو کفر کرتے ہیں امرات نو کی، بیوی نو کی، اور بیوی لوط کی. یہاں پر جو آیت ہے یہ صرف میں آپ کو پوائنٹ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتانا کہ مریم کے شوہر نہیں تھے. کیا مریم کے شوہر نہیں تھے؟ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس کو اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ ایک ہی کنٹینیوٹی میں 66 صورت ہے، اس کی 10، 11، 12 کنٹینیوٹی میں
اللہ ضرب لگاتا ہے, مثال بنا دیتا ہے, ضرب لگا کے مثال ان لوگوں جو کفر کرتے ہیں. امرات نوح کی بیوی و امرات لوط کی بیوی, یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے. نیکسٹ میں آگے نہیں جا رہا, نیکسٹ آیت پڑھ رہا ہوں 11ویں. اور ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرات فرعون, اور اللہ مثال بتاتا ہے, ضرب لگاتا ہے مثال ان لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں امرات فرعون. تو آپ یہ دیکھیے کنٹینیوٹی میں 66 صورت ہے, اس کی 10ویں آیت میں امرات نوح امرات لوط کا ذکر آیا, اور اس کے بعد امیجیٹ نیکسٹ آیت آتی ہے 11ویں میں, وہ آتا ہے امرات فرعون. تو یہ کیا ہو رہا ہے, میاں بیوی کے حوالے سے آ رہی تینوں آیتیں کہ وہ دونوں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے, ان کی بیوی نیکوکار نہیں تھی. پھر جہاں پر نیکسٹ آیت میں آیا کہ فرعون اچھا آدمی تھا, ان کی بیوی نیکوکار تھی. یہ میاں بیوی کے حوالے سے آ رہا ہے. تو جیسے تین آیتیں پڑھتا ہے اور امیجیٹلی آئی اس کے بعد آیت 12ویں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان. تو یہاں کہتا ہے بیوی جوزف کی نہیں, بیٹی عمران کی, اللتی احسنت فرجا. تو یہ ایک اور پروف ہے کہ قرآن مجید میں جہاں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ سے بات چیت چلی تو وہاں ایک دم بیٹی آ گئی. وہ اگر اس کو یہ بتانا ہوتا کہ یہ جوزف یا نعوذ باللہ بائبل میں جوزف ہے ان کے ہسبینڈ تھے تو یہاں لکھ دیتا اللہ تعالیٰ عمران کے, تو وہ کیونکہ ہر فرینڈ کی ہے نہیں تو بیٹی بناتی ہے عمران کی, بنا کے لکھ دیا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران اللتی احسنت فرجا. تو امرات کی بیوی نوح علیہ السلام کی امرات, لوط علیہ السلام کی امرات, ایک آیت. اس کے بعد نیکسٹ آیت فرعون کی بیوی, اور پھر نیکسٹ آیت جوزف کی بیوی, عمران کی بیٹی. یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی ایک اور پروف ہے کہ ان کا کوئی شوہر نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہاں سب کا, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے, اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے, زکریا اسلام کی بیوی ہے. مطلب اس طرح مطلب قرآن مجید میں آتا ہے بیویوں کا ذکر, لیکن ان کا جب آتا ہے ذکر ایک دم بیٹی ہو جاتا ہے. اور عیسیٰ ابن مریم اتنی دفعہ آیا قرآن مجید میں. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ آج کے لیکچر سے اس بات کا علم ہوا کہ سورہ نور 24 کی آیت نمبر 11 سے 16 تک کہ بھئی یہ جو عظیم بہتان ہے اس کا جو ذکر ہے اس کا تعلق حضرت مریم سے ہے. جی ہاں, تو یہ ہمارے علماء وغیرہ تو اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہے, تو اس کی دوبارہ وضاحت کریں گے. آپ نے لیکچر میں بھی دیکھیں میں نے اپنے لیکچر میں بھی کہا تھا اور ابھی بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ معاشرے میں پہلی بات تو وہ جو بہتان کا جو واقعہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہتان کا جو واقعہ ہے, پورا ایک واقعہ ہے وہ, جی جی ہے نا. آپ لوگوں نے سنا ہوا بھائی یا نہیں سنا, کوئی ہے کوئی صاحب نے سنا ہوا ہے؟ کسی کو معلوم ہے ان کا بہتان کا واقعہ, حضرت عائشہ پہ کیا بہتان لگ گیا تھا کہ کسی کوئی ہے یہاں پہ, کوئی جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا ہے بھائی. یہ تھا دیکھیں میں نے صاف بات ہے, میں نے خود ذاتی طور پہ نہیں پڑھا ہوا ہے تو میں ایسی بات نہیں کہوں گا, لیکن جو سنی سنائی بات کسی کو یاد ہو مجھے کریکٹ کر دے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب جو تھے نا قافلے میں موو کر رہے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب, تو یہ ہوتا تھا کہ ٹھہرتے تھے پھر اس کے بعد آگے موو کرتے تھے. تو ایک جگہ ٹھہرنے کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحابی وغیرہ موو کر جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ آپ باتھ روم گئی تھی, ٹوائلٹ میں کہاں گئی تھی, بہرحال اللہ عالم بالصواب, تو وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. جب وہ پیچھے رہ جاتی ہیں تو اس زمانے میں ڈولی کا ایک سلسلہ ہوتا تھا, ڈولی آدمی جیسے نہیں انڈیا ہے پال کی, اس میں اٹھا لیتے تھے اور اس پہ بیٹھ جاتی تھیں وہ, اس میں پال کی لے. تو وہ پیچھے 4 آدمی ہوں گے میرے خیال سے, 4 ہی انہیں پالکی اٹھا لیا. اب وہ پالکی اٹھا کے چلے گئے وہاں پر, کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس پالکی میں بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے تھی, اس پالکی والے نے اٹھایا, ان کو وزن کا احساس نہیں ہوا کہ اس میں خالی ہے, مگر وہ پھر بھی لے کے چلے جا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ گئے وہاں. سمجھ آئی آپ کو؟ ہے خالی پالکی رہ گئے بغیر وزن کے, ان کو لگا وزن ہے, ان کو وزن اس وقت پتہ نہیں چل سکا, یہ رہ گئی پیچھے. اب یہ رہ جاتی ہیں پیچھے اور وہاں کوئی ایک صاحب, کون رہ جاتے ہیں, ایکس کوئی صاحب رہ جاتے ہیں. تو پھر وہ اونٹ پہ ان کو لے کے وہ وہاں پہنچتے ہیں. اس طرح کی کوئی بات ہے, ڈیٹیل اللہ جانتا ہے کیا ہے, میں زیادہ جانتا نہیں. تو اس وقت کے لوگوں نے ان پہ شک کر لیا
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ، ان پہ شک کر لیا گیا، اور اس حد تک شک کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شک کر لیا. تو یہ آیتیں ان کی اس میں یہ نازل ہوئی جو میں نے ان کی برات میں، جو میں نے جو سورہ نور میں پڑھی ہیں. میرا صرف سوال یہ ہے کہ فرض کریے میں مان لیتا ہوں یہ بات واقعہ، تو قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پہ بہتان لگائے، سورہ نور 24 کے اسی نور میں لکھا ہوا ہے، اسی 14 آیت ہے، شاید کنفرم کریے گا، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن عورت پر اس طرح کی بات کہے گا تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ اور 4 گواہ نہیں لے کے آئے. وہ زانیہ پہ 100 کوڑے ہیں اور جی نہیں، اصلی زنا کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں میں. جس نے یہ کہا، اچھا بہتان پہ، جس آدمی نے یہ کہا کہ یہ خاتون، جیسے کہ لوگوں نے یہ شک کرنے کی انہوں نے شو یہ کیا اس زمانے کے اصحابیوں نے، استغفر اللہ، کہ حضرت عائشہ کا اس آدمی سے کوئی تعلق کا کسی نے کوئی کوشش کی تھی، تو جس اصحابی نے کیا اس پہ کتنوں پہ کوڑے لگے، پروف لائے تھے کہ وہ 4 گواہ، تو کوڑے لگنے چاہیے تھے سب پہ. کیا یہ آیت معلوم نہیں تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے اصحابیوں کو، کہ ہم اگر ایسی بات کہیں ہمیں 80 کوڑے لگ جائیں گے بھائی، اور پھر اس کی گواہی لی نہیں جائے گی. ایک بات اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ اس سے میچ ہی نہیں کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اگر فرض کریے وہ آدمی جو بھی تھا، تو اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی وہاں سبحانہ کا بہتان عظیم جو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ وہ پاک ہے وہ شخص، نعوذ باللہ، اللہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں لوگ، کہ ایکسپریشن نیچے آخری میں لکھا ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا. وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں انہوں نے لکھا سورہ 24 کی 16 آیت میں، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، تم نے جب سنا اس کو، قُلْتُمْ تم نے کیوں نہیں کہا، مَا يَكُونُ لَنَا، ہمارے لیے یہ نہیں کہ ہم ایسا کہیں، أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہم یہ کہیں یہ بات، سبحانکا، کا جو ہے یہاں اللہ کی طرف ہے، پاک ہے وہ ذات، ہذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. اس میں اللہ کو پاک کہنے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی شخص کا انوالومنٹ تھا تو وہ پاک ہے کیا؟ اللہ کی انوالومنٹ ہے. اور بِکُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بہتان عظیمہ، اور حضرت مریم پہ بہتان عظیم لگایا جا رہا. اور یہ قرآن مجید دونوں بہتان جو ہے قرآن میں عظیم جو ہیں وہ حضرت مریم اور حضرت اللہ پہ لگے ہوئے. تو میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے سبحانہ کا ہذا بہتان عظیم جو ہے، اگر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ہے تو یہ کیوں کہیں گے بھائی پاک ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے کہ یہ بہتان عظیم ہے؟ تو اللہ کہہ رہے مومن مردوں نے کیوں نہیں کہہ دیا؟ تو اب یہ ہسٹری میں اگر آپ جا کے ریسرچ کر رہے ہیں تو پتہ چلتا یہ ہے کہ وہ عالم میں اس کا ہسٹری کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، پھر بتا رہا ہوں، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، ہسٹوریکل معاملہ ہے. آئی ڈو ناٹ نو، آئی ڈونٹ بلیو دس. یہ مریم علیہ السلام سے میں بلیو کرتا ہوں، ان کا ریلیٹڈ بات لکھی ہے قرآن مجید میں اس بہتان کی، مجھے اس کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب، شکریہ. جی خواتین و حضرات، آج کی تقریب اختتام کو پہنچتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.